نماز بھی نہیں ہو سکتی عید کی نماز ایک دن پہلے ہے بعد میں کسی نے بتایا تھا امام صاحب نے ایک دن پہلے کیسے ہو جائے گی؟ نماز ابھی پڑھ لیں نہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ عید کی نماز جو ہوگی وہ لاک ڈاؤن میں ہوگی تو ہو نہیں سکتی تو ایک دن پہلے کر لیں گے. اب ایک دن پہلے کیسے کر لیں گے؟ ظہر کی نماز کب پڑھیں گے ہم؟ اس کے بعد تو ظہر کی نماز ظہر سے پہلے پڑھ لیں کہ جب ہم سفر میں جانا ظہر سے پہلے پڑھ لیں یا نیند آ رہی سو گے ظہر سے پہلے پڑھ کے سو جاؤں کیسے پڑھ لیں گے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کر دی اگلے روز جبریل امین تشریف لائے باقاعدہ 2 روز تک تشریف لائے اور باقاعدہ نماز پڑھوایا اور 2 دن نماز پڑھوانے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ نماز کے اوقات اوقات کی اتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ جبریل امین عملی طور پر اس کی مشق اور تعلیم کے لیے 2 روز تک تشریف لائے. قرآن مشکات میں آپ نے کہ جبریل امین تشریف امنی اور میری امامت فرمائی. کتاب المواقیت کو پڑھا کہ ایک دن آئے تو ظہر اس وقت پڑھی عصر اس وقت پڑھی مغرب اس وقت پڑھی عشاء اس وقت پڑھی فجر اس وقت پڑھی پھر اگلے دن آئے تو ظہر اس وقت پڑھی عصر اس وقت پڑھی مغرب اس وقت پڑھی عشاء اس وقت پڑھی پڑھی نا روایت مشکات. تو کتنا اہم ہے یہ مسئلہ وقت کا. تو وقت سے پہلے کیسے پڑھ لیں گے؟ عید تو کل کو نماز آج پڑھ لیں گے کیسے جائے؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ نماز تو 5 وقت کی روزانہ کام ہے روزانہ کام ہے اور عید کی نماز سال میں 1 مرتبہ آتی ہے. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے پڑھنے نہیں دیں گے تو سال میں 1 دفعہ آتی ہے تو وقت سے پہلے کیسے ہو جائے گی؟ یہ کہتے ہیں مجبوری میں ہو جائے. مجبوری میں ہو جائے. مجبوری کسے کہتے ہیں؟ مجبوری کی تعریف لوگوں کو معلوم ہے. یا تو پھانسی ہو رہی ہو اسے کر. مجبوری کے معنی مالا بدہ من مالا بدہ من ایسی صورتحال کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے. عید کی نماز اگر آزار کی بنیاد پر چھوٹ گئی تو شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو مجبوری کیا ہے؟ گاؤں میں لوگ رہتے ہیں جہاں نماز کی شرائط نہیں پائی جاتی اور نماز سرے سے ہوتی ہے. حضرت اس میں ایک اور بس مجھے سوال پوچھنا. جیسے ابھی لاک ڈاؤن کے حالات ہو رہے ہیں تو لوگ بہت بدتمیزیاں کر رہے ہیں مسجدوں میں. نہ تو وہ اماموں کی سن رہے اور نہ ہی ذمہ داروں کی سن رہے. بہت سی جگہ ذمہ داروں کی سائڈ سے پرابلم ہو رہی ہے. تو ایسے میں گورنمنٹ نے تو یہ کہا ہے کہ 5 لوگ کما بیش نماز پڑھیں وہاں پر, لیکن بڑی تعداد میں بھی پہنچ جاتے ہیں بہت سے لوگ چھپ چھپا کر. تو ایسے میں کیا طریقہ اپنانا چاہیے یا علماء اس پر کیا کہتے ہیں ہماری سائڈ سے؟ دیکھیے ایسا کرنے والے لوگ یہ سمجھ کے یہ حرکت کر رہے ہیں کہ وہ بڑے دیندار ہیں جی, لیکن یہ حقیقت میں دینداری نہیں بلکہ نادانی ہے. دین ہمارے شوق کا نام نہیں, ہمارے جذبوں کا نام نہیں. دین تعلیمات رسول کا نام ہے, مزاج شریعت پر چلنے کا نام اصل دین ہے. بات آ رہی. نماز مسجدوں میں پڑھنا نہایت پسندیدہ عمل ہے, انتہائی پسندیدہ عمل ہے, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے پناہ تلقین تاکید فرمائی. لیکن دین کا بنیادی مزاج, شریعت کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کوئی کام نہیں کیا جائے. اب چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ معاہدہ کیے ہوئے ہیں کہ
اس ملک کے انتظامی معاملات میں جو گورنمنٹ کی ہدایات ہوگی ہم ان کی پابندی کریں گے۔ اگر گورنمنٹ کو یہ اعلان کر دے کہ آپ کو سرے سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی گورنمنٹ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ نماز کسی حال میں بھی قابل ترک نہیں ہے، لہٰذا یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن کسی مصلحت کو، چاہے وہ اس میں کچھ زیادتیاں ہوں، کچھ اس میں غلو ہو، لیکن بہرحال ایک انتظامی مسئلہ ہے، ساری دنیا کی حکومتیں یہ مان چکی ہیں کہ یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق اس وبا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اختلاط نہ ہو، بھیڑ نہ ہو۔ کسی اختلاط اور بھیڑ سے بچنے کے لیے یہ حکم لایا گیا، آرڈر لایا گیا کہ مسجدوں میں، مندروں میں اور گرودواروں میں، گرجا میں بھیڑ نہ لگاؤ، دو چار پانچ آدمی نماز پڑھیں۔ تو نماز پر پابندی نہیں ہے، مسجدوں میں بھیڑ اکٹھا کرنے پر پابندی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سمجھو علیحدہ علیحدہ، نماز اور نماز کے لیے بھیڑ، یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ۔ اگر ایسا آرڈر آئے کہ نماز بالکل نہیں پڑھنی، گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کہیں بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھو گے تو تمہیں مارے جائیں، ایسے میں چاہے مر جائیں نماز نہیں چھوڑ جائیں۔ لیکن یہاں نماز پر پابندی نہیں ہے، بلکہ پابندی کس چیز پر ہے؟ بھیڑ اکٹھا کرنے پر پابندی ہے۔ مسجدوں میں ایک ساتھ بہت سارے لوگ نماز پڑھیں گے تو بھیڑ ہوگی، اس پر پابندی ہے۔ تو اس پابندی کا ہم کو احترام کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، امام اور متولی سے الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ اور یہ سمجھنا کہ ہم مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا، جب مسجد میں پڑھنے کا موقع ہو تو مسجد میں زیادہ ثواب ملے گا، اور اگر کسی کو مسجد میں پڑھنے کا موقع نہ ملے اس لیے وہ گھر میں پڑھ رہا ہے تو شریعت کی نصوص کے مطابق اسے گھر میں بھی مسجد کا ثواب ملے گا۔ تو کیوں جو حکم میں ڈال دیں؟ جو چیز ہم مسجد میں آ کر حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں گھر پہ مل رہی ہے، تو مسجد میں آنے کے بعد کیوں خواہ جو ہے الجھنے مول لے جاؤں، لوگوں کو موقع دیے جاؤں۔ اس کے علاوہ یہ مولویوں کا یا مفتیوں کا اپنا خانہ ساز فتویٰ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کی نظیر موجود ہے۔ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں فرض ہوئی اور جماعت کے ساتھ فرض ہوئی۔ ایسا نہیں کہ مدینے میں جماعت سنت تھی، مکے میں جماعت سنت نہیں تھی، جیسے مدینے میں جماعت سنت تھی ویسے اور مسجد بھی وہاں بنی ہوئی تھی، اور وہ مسجد جو ہماری مسجد سے بہت اعلیٰ ہے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد حرام تو مسجد کی نماز، لیکن مسجد حرام میں مسلمانوں کے لیے نماز پڑھنے میں دشواری تھی۔ وہاں کوئی مسلمان نماز پڑھنے جاتا تھا تو وہاں کے کفار و مشرکین بڑھ جاتے تھے، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، جان تک لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جماعت فرض ہے، جماعت کی تاکید ہے، مسنون ہے مسلمانوں کے لیے، نماز ان پر فرض ہے، اور مسجد نبوی مسجد حرم موجود ہے مکے کے اندر، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، کہاں پڑھتے تھے؟ دار ارقم کے اندر پڑھتے تھے اور جگہوں پر پڑھتے تھے۔ تو مسجد بھی ہے، نماز بھی ہے، جماعت کا حکم بھی ہے، لیکن پڑھنے میں پریشانیاں ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لے جاتے، صحابہ مسجد میں تشریف بلکہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں دار ارقم میں، وہاں جمع ہو کر کے پڑھتے ہیں۔ تو مسجد ہے، لیکن فتنوں اور دشواریوں کی وجہ سے
آقا نے مسجد میں نماز نہ پڑھ کے کہاں پڑھی ہے؟ گھر پر نماز پڑھی. ہماری مسجدیں موجود ہیں. اب وہاں پریشانی کی نوعیت دوسری تھی کہ وہاں کفار و مشرکین جو ہے اسلام کی دشمنی کی بنیاد پر مسلمانوں کو مارتے پیٹتے تھے. ایک پریشانی تھی. یہاں وہ پریشانی نہیں ہے، لیکن یہاں یہ پریشانی ہے کہ قانونی اعتبار سے ایک بیماری کے نام پر جو ہے بھیڑ سے بچنا کو ضروری قرار دیا گیا. اب اگر ہم یہ حرکت کریں گے تو پولیس جو ہے جیلوں میں ڈال سکتی ہے، مقدمات قائم کر سکتی ہے، تو پریشانی ہے. اب نظیر موجود ہے کہ اگر مسجدوں میں جانے میں خطرات اور پریشانیاں ہوں تو ایسی صورت میں مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. آقا کی زندگی میں یہ نظیر موجود ہے. تو ہم ان صحابہ سے بڑے دیندار ہیں کیا کہ جو لوگ آج مسجدوں میں اماموں سے لڑ رہے ہیں؟ یہ ان صحابہ سے بڑے دیندار ہیں؟ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے دیندار ہیں؟ یہ دینداری نہیں، یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے کہ اپنے شوق کو دین سمجھ رکھا، اپنی انا کو دین سمجھ رکھا. آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان میں نظام الدین مرکز ہے، ہزاروں لوگ وہاں نماز پڑھتے تھے. اب کیا ہے وہاں پہ؟ اب پولیس کے پہرے میں تالا کھلتا ہے، 5 آدمی اندر جاتے ہیں، نماز پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں، تالا لگ جاتا ہے. تو جو مرکز نظام الدین کے ذمہ دار ہیں وہ دیندار نہیں ہے کیا؟ انہیں نماز کا شوق نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ نماز کی اہمیت ان کے دل میں ہے، ہم سے زیادہ اعمال کی اہمیت ان کے دل میں ہے، ہم سے زیادہ وہ سنتوں کے پابند ہیں، ہم سے زیادہ اللہ کا خوف و خشیت ان کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن پابندی ہے، حالات ہیں تو وہ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. اور یہاں ہم لوگ اس پر جو ہے متولی سے جھگڑ رہے ہیں، امام سے جھگڑ رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں. تو کون ہے ہمارا مقتدا؟ کون یہ ہم سے کرا رہا؟ مقتدا کو چھوڑ کر جو بھیڑ بڑھتی ہے وہ ہمیشہ ناکام. جو مقتدا کے ساتھ چلتے ہیں وہی لوگ منزل پہ پہنچتے ہیں. تو یہ دینداری نہیں ہے، یہ دین کے نام پر اپنا شوق پورا کرنا ہے، اپنی جہالت اور نادانی کو مظاہرہ کرنا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے نظیر موجود ہے تو پھر بلا وجہ الجھنوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے جب تک ایسے حالات رہیں. اب رہی یہ بات کہ صاحب یہ ویسی بنا رکھا قانون، تو ویسی بنا رکھا تو اس کا حل یہ نہیں کہ آپ اس قانون کو یوں توڑیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ہے انتظامیہ سے، حکومت سے مطالبات کریں. اس بارے میں دیوبند کی طرف سے درخواست گئی گئی. اس طرح کے خطرات نہیں ہیں، ہم سوشل ڈسٹینس کے ساتھ زیادہ لوگ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. تو اس میں قانون کے طور اس قانون کو دیکھو، 2 چیزیں ہیں. کوئی قانون اگر غیر مناسب ہے تو اس کو توڑنا اور اس کو بدلوانے کی کوشش کرنا 2 چیزیں علیحدہ ہیں. توڑنا یہ کسی مہذب شہری کا کام نہیں، لیکن اس کو بدلوانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اس حق کو تو کرتے رہیں، ملاقاتیں کرو، کوششیں کرو، ملو جاؤ، باتیں کرو کہ بھئی یہ اس میں ہمیں ڈھیل دی جائے، رعایت برتی جائے. جو خطرات ہیں ان خطرات سے بچنے کے انتظام کریں گے، دور کرنے کے، مسجدوں کو دھونے کے. تو قانون بدلوانا جو ہمارا قانونی حق ہے اس کو تو کر نہیں رہے، اور قانون توڑنا جس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ شریعت اجازت دیتی، اس پر کمر بستہ ہے. تو اس کو جہالت نہیں تو اور کیا کہیں گے. اور جیسے حضرت ہم انڈیا میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علماء کے خلاف جا کر کے اور بڑے جو ہمارے مدارس ان کے خلاف جا کر کے دوسرے جانوروں کی قربانی یا تو کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے، آپ کو بتائیے. یہ درست نہیں. دیکھو اپنی آبرو کی اور اپنی جان کی حفاظت کرو. قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اگر کوئی جانور کسی جگہ کے مخصوص حالات کی وجہ سے ایسا ہے کہ اس کی قربانی کرنے میں ہماری جان کا، مال کا یا آبرو کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے پرہیز کریں. اس لیے کہ آبرو کا بچانا فرض ہے، جان کا بچانا فرض ہے، مال کا بچانا فرض ہے. اور شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ صاحب اسی جانور کی ہوئی. چند جانور ہیں آپ کے لیے آپشن کھلے ہوئے ہیں، اس کی کر لیں، اس کی کر لیں، اس کی کر لیں. جب ہمارے پاس آپشن ہیں
بکری کی کر سکتے ہیں، بھینس کی کر سکتے ہیں، اونٹ کی کر سکتے ہیں. تو ایک ایسا مخصوص جانور جس کے لیے دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں تو ہم اس جانور کے پیچھے پڑ کر اپنی مصیبت ڈالیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ اس کو دینداری سمجھتے ہیں وہ جاہل لوگ. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا دینداری نہیں، اپنی حفاظت کرنا ہی دینداری ہے.